السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ التسبیح نہایت ہی اہم اور دین اور دنیا میں کارآمد اور مفید ہے، جیسا کہ احادیث میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اہتمام اور فضیلت کی وجہ سے ایک خاص نماز کی ترغیب بھی فرمائی ہے، جو صلاۃ التسبیح تسبیح کی نماز کے نام سے مشہور ہے۔ اسی وجہ سے اس کو صلاۃ التسبیح کہا جاتا ہے کہ اس میں 300 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی اہتمام اور ترغیب کے ساتھ اس نماز کو تعلیم فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ حدیث میں وارد ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عباس میرے چچا، کیا میں تمہیں ایک عطیہ کروں، ایک بخشش کروں، ایک چیز بتاؤں، تمہیں 10 چیزوں کا مالک بناؤں؟ جب تم اس کام کو کرو گے تو حق تعالیٰ شانہ تمہارے سب گناہ، پہلے اور پچھلے، پرانے اور نئے، غلطی سے کیے ہوئے اور جان بوجھ کر کیے ہوئے، چھوٹے اور بڑے، چھپ کر کیے ہوئے اور کھلم کھلا کیے ہوئے، سبھی معاف فرما دیں گے۔ وہ کام یہ ہے کہ 4 رکعت نفل صلاۃ التسبیح کی نیت باندھ کر پڑھو، اور ہر رکعت میں جب الحمدللہ اور سورت پڑھ چکو تو رکوع سے پہلے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ پڑھو۔ پھر جب رکوع کرو تو 10 مرتبہ اس میں پڑھو، یعنی رکوع کی تسبیح بھی ہم نے پڑھنی ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے 10 مرتبہ یہ والی تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر جب رکوع سے کھڑے ہو تو 10 مرتبہ پڑھو، پھر سجدہ کرو تو 10 مرتبہ اس میں پڑھو، پھر سجدے سے اٹھ کر بیٹھو تو 10 مرتبہ اس میں پڑھو، پھر جب دوسرے سجدے میں جاؤ تو اس میں دوسرے سجدے کی تسبیح بھی پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، پھر ہم نے سبحان اللہ والحمدللہ یہ پوری تسبیح پڑھنی ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ۔ پھر جب دوسرے سجدے سے اٹھو، دوسری رکعت میں کھڑے ہونے سے پہلے بیٹھ کر تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھو۔ ان سب کی میزان 75 ہوئی۔ اسی طرح ہر رکعت میں 75 دفعہ ہوگا۔ اگر ممکن ہو سکے تو روزانہ 1 مرتبہ اس نماز کو پڑھ لیا کرو، یہ نہ ہو سکے تو پھر ہر جمعے کو 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو، یہ بھی نہ ہو سکے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مہینے میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو، یہ بھی نہ ہو سکے تو ہر سال میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو، یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر بھر میں 1 مرتبہ تو پڑھ ہی لو۔ یہ حدیث میری پیاری بہنوں ابو داؤد میں آئی ہے، جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 191 ہے۔ ان تسبیحوں کو زبان سے ہرگز نہ گنے کہ زبان سے گننے سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ انگلیوں کو بند کر کے گننا اور تسبیح ہاتھ میں لے کر اس پر گننا جائز ہے مگر مکروہ ہے۔ بہتر یہ ہے کہ انگلیاں جس طرح اپنی جگہ پر رکھی ہیں ویسے ہی رہیں، ہر کلمہ پر ایک انگلی کو اسی جگہ پر دبا دیا جائے کہ میری ایک تسبیح ہوگی، پھر دوسری دفعہ دوسری انگلی کو دبا دیا جائے تاکہ گنتی میں آسانی ہو سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔